اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں، آج ہم اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے نہم کلاس کے مضمون اردو میں موجود ایک سبق امید کی خوشی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس سبق کے مختصر سوالات و جوابات پر بات چیت کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کے بیانیہ سوالات کی وضاحت کی جائے گی، جو کہ امتحانی فارمیٹ میں پیپر میں حصہ نمبر جیم میں پوچھے جاتے ہیں۔ بیانیہ سوالات و جوابات میں سب سے پہلے ایک عبارت ہے بیٹا، جس کی آپ سے تشریح پوچھی جائے گی۔ یہ اس کے جوابات کا اسکرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں عبارت سے۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، کام کاج میں مصروف ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ گہوارے یعنی جھولے کی، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔ یہ کتاب کا جملہ ہے بیٹا اس سبق کا۔ جواب کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میرے بچوں کو ہیڈنگ لکھنی ہوگی حوالہ سبق و مصنف، یعنی سبق اور مصنف کا حوالہ۔ یہ عبارت، یہ جملہ اردو کی نصابی کتاب میں شامل سبق امید کی خوشی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی تعارف مصنف۔ سر سید احمد خان اس کے مصنف، ولادت 1817 عیسوی، وفات 1898 عیسوی۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریزی حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور مشہور ہیں۔ سیاق و سباق۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے عظیم مصلح قوم تھے۔ مصلح کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا، ریفارمر آف دا نیشن۔ قوم کا مصلح، قوم کی اصلاح کرنے والا۔ انہیں قوم کی زبوحالی کا، زبوحالی برے حالات کا بڑا دکھ تھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ زیر مطالعہ مضمون امید کی خوشی ایک اصلاحی مضمون ہے، جس میں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے سر سید احمد خان نے امید کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہیڈنگ ہوگی عبارت کی تشریح۔ ٹھیک ہے جناب۔ مصنف جناب سر سید احمد خان اس جملے میں اس ماں کی سوچ کی جانب اشارہ کرتے ہیں جس کا بچہ گہوارے میں سو رہا ہے، اور وہی بچہ آگے چل کر اس ماں کی امید ہے۔ وہ ماں اپنے سارے کام میں بھی مصروف ہے، گھر کے سارے کام کر رہی ہے، اور ساتھ ہی اپنے بچے کے متعلق بھی سوچ رہی ہے کہ آج یہ کسی قابل نہیں ہے، حرکت بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو تجربہ ہے نا بیٹا۔ معصوم بچے تو بالکل محتاج ہوتے ہیں والدین کے، بڑوں کے۔ تو اس وقت جب وہ بچہ حرکت بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، مگر کل اس کا مستقبل یقیناً انشاءاللہ روشن و تابندہ ہوگا، اور وہ ماں دعائیں کر رہی ہے کہ اس پر کوئی کٹھن گھڑی کبھی نہ آئے، کوئی مشکل وقت کبھی نہ آئے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ خلاصے کے جواب کا طریقہ یہ ہوگا بیٹا، سب سے پہلے حوالہ مصنف کی ہیڈنگ ہوگی۔ سبق امید کی خوشی کے مصنف جناب سر سید احمد خان ہیں، یہ آپ نے حوالہ دے دیا۔ اس کے بعد تعارف مصنف، اب سر سید کا مختصر تعارف، جو ابھی ہم نے پچھلے جملے میں بھی پڑھا۔ اس سبق میں جہاں بھی تعارف آئے گا وہ یہی تعارف
ریپیٹ کیا جائے گا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے، والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا، جج کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ سر سید احمد خان ایک بلند پایا نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریزی حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں آثار السنادید، اس کتاب میں دہلی کی عمارات کا ذکر ہے۔ خطبات احمدیہ، یہ کتاب ایک انگریز رائٹر تھا ولیم میور، اس نے کتاب لکھی تھی لائف آف محمد کے نام سے، جس میں اس نے کچھ گستاخانہ باتیں کی تھیں۔ سر سید احمد خان نے لائف آف محمد نامی کتاب کے جواب میں خطبات احمدیہ تحریر کی۔ اسباب بغاوت ہند، اس کتاب میں 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب بیان کیے گئے۔ انگریزوں کو بتایا گیا کہ مسلمانوں نے کیوں اس قسم کا رد عمل ظاہر کیا، اور تاریخ سرکشی بجنور مشہور ہے۔ تعارف کے بعد جناب خلاصہ، اس سبق میں مصنف نے امید کو موضوع بنایا ہے۔ سر سید احمد خان کا شمار اصلاحی مصنفین میں ہوتا ہے، مصنف کی جمع لکھنے والے۔ اس سبق میں بھی ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک اہم احساس پر نظر ثانی کی۔ وہ اس سبق میں انسان کے اس وقت کے احساسات بیان کرتے ہیں جب وہ اپنی زندگی مایوسیوں اور غموں کی اتھاہ گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے۔ جب انسان انتہائی مایوس ہوتا ہے، وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، اس کے چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے اور اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ اس ضمن میں اس حوالے سے ایک ماں کے احساسات اور ایک بے گناہ قیدی کا بیان کرتے ہوئے سر سید کہتے ہیں کہ ایک ماں اس وقت جبکہ اس کا بچہ گہوارے میں ہوتا ہے غوغا بھی نہیں کر سکتا، اس سے اس وقت کچھ امیدیں وابستہ کر لیتی ہے کہ آج یہ پالنے میں ہے، جھولے میں ہے، معصوم سا بچہ، مگر اس کی آئندہ آنے والی زندگی خوشگوار ہوگی، یقیناً یہ کامیاب و کامران ہوگا، اس کا چہرہ روشن و تابندہ ہوگا، اس کی باتیں ہمارے کانوں میں شہد گھولیں گی۔ یعنی اولاد اپنی باتوں سے اپنے ماں باپ کو سرور بخشے گا، خوشی بخشے، اس کی محبت ہمیں تسکین پہنچائے گی، مگر شاید نہیں، بلکہ یقیناً ہم نہیں ہوں گے۔ ماں باپ بہر کیف ایک وقت ہوتا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے آنا جانا ہے۔ نظام دنیا میں عموماً ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ماں باپ کا انتقال عام طور پہ پہلے ہو جاتا ہے، اولادیں حیات رہتی ہیں، بسا اوقات اولادیں پہلے چلی جاتی ہیں، لیکن ماں باپ چونکہ ہمیشہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہماری اولادیں دنیا میں کامیاب اور خوش ہوں گی اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تم صرف ہماری محبت کو یاد کرو گے۔ ماں کے بعد آگے چل کر مصنف نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو اندھیرے کنویں میں جنگل میں پھینک دیا، ان کا کوئی آسرا نہ تھا، بے یار و مددگار تھے، افسردہ تھے اپنے بوڑھے ضعیف باپ کی وجہ سے اور اپنی بے گناہی کے سبب، مگر ایسے میں بھی ان کی امید زندہ تھی کہ وہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، خالق ہے، اللہ رب العزت، جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، وہ یقیناً میرا بھی مددگار ہوگا۔ مصنف کی مراد ہے کہ امید وہ واحد چیز ہے جو مایوس دلوں کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے، جو مشکلات کے گھور اندھیروں میں روشن دیا ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا تبصرہ لکھیں گے۔ مصنف جناب سر سید احمد خان اس سبق امید کی خوشی میں امید کو موضوع بناتے ہوئے دراصل یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں طرح طرح کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، خوشی، غم، کامیابی، ناکامی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لہٰذا ہمیں ہر حال میں
خدائے واحد کا شکر ادا کرتے ہوئے امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ یہ وہ واحد چیز ہے جو کہ خدائے عز و جل ہمارے ایمان کو پختہ رکھتی ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا پھر ایک اور مزید عبارت ہے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہخانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں قید ہے۔ یہ کتاب کا جملہ ہے، حوالہ سبق اور مصنف کے ہیڈنگ۔ یہ عبارت اردو کی نصابی کتاب میں شامل سبق امید کی خوشی سے منتخب کی گئی ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ تعارف مصنف پچھلے ہیڈنگ میں آپ کو بیان کر دیا، یہ وہی تعارف ہے۔ اس تعارف کے بعد سیاق و سباق۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے عظیم مصلح قوم تھے، اس کو بھی پچھلی ہیڈنگ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ سیاق و سباق لکھنے کے بعد آپ بیٹا عبارت کی تشریح لکھو گے۔ سر سید احمد خان اس جملے میں اس واقعے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی دھوکے سے جنگل میں لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں ڈال آئے تھے، تب ان کی کیفیات کیا تھی۔ مصنف اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ قید تنہائی، ایک اندھیرا کنواں جس میں ایک قیدی، اس کا چہرہ کہ جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی تھیں، آج بے یار و مددگار، غیر قوم کے ہاتھوں قید ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، مگر ہاں اگر کوئی ساتھ ہے تو وہ ایک چھوٹی سی امید ہے۔ کیا ہے؟ امید، کہ سب نے بے شک ساتھ چھوڑ دیا مگر خالق کائنات کی ذات تو موجود ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اس مشکل وقت میں بھی امید تھی کہ میرا پروردگار میری مدد کرے گا اور اس مشکل کو آسان کرے گا۔ سبق کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اگلا سوال ہے بیٹا، حوالہ مصنف، تعارف مصنف بین وہی ہوگا جو ابھی پچھلے خلاصے میں اور اقتباس میں آپ کو بیان کیا گیا۔ ہیڈنگ ہوگی مرکزی خیال۔ مندرجہ بالا سبق کا مرکزی خیال مصنف یعنی سر سید احمد خان نے امید کو بنایا ہے کہ جب انسان زندگی کے مصائب و آلام میں، مشکلات میں بھٹکتے بھٹکتے تھک جاتا ہے اور زندگی میں سکون و آرام کا متلاشی ہوتا ہے، متلاشی تلاش کرنا، تو ایسے میں امید اس کا واحد سہارا ہوتی ہے، اس کے مرے ہوئے خیالات کو زندہ کرتی ہے اور اس کی فکریں دل سے دور ہو جاتی ہیں، اور دور دراز زمانے کی، مستقبل میں آنے والے دور کی خیالی خوشیاں بھی امیدوں میں موجود ہوتی ہیں۔ امید کے ہی شاداب و سرسبز باغ سے ہر ایک کی محبت کا پھل ملتا ہے اور انسان از سر نو زندہ و تابندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے بچوں ہیڈنگ ہوگی تبصرہ۔ مصنف جناب سر سید احمد خان اس سبق امید کی خوشی میں امید کو موضوع بناتے ہوئے دراصل یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں ہر طرح کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، ترقی، عروج، زوال، یہ سارے حالات بیٹا ہمارے ساتھ چلتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر حال میں خدا واحد لا شریک اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ یہ وہ واحد شے ہے جو کہ اللہ رب العزت پر ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہے۔ آخر میں وہی شعر ہے جو ہم نے مرکزی خلاصے میں پڑھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ تھا جناب ہمارا سبق امید کی خوشی جو اختتام تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا
بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔